यहाँ अहम खबर से आपको अपडेट करें। मोटरवे पर ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम शफकत ने एतराफ जुर्म कर लिया। शफकत को अज खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन के इंकशाफ पर गिरफ्तार किया गया। वकारुल हसन ने इंकशाफ किया था कि मुलजिम आबिद कुछ अरसे से बहावल नगर के रिहायशी अपने दोस्त शफकत के साथ वारदातें कर रहा है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए शफकत को देपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम आबिद अली को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लाहौर से शेराज निसार से। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं मजीद? जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने भी जो है वो कंफर्म कर दिया है। सीसीपी लाहौर के बाद उन्होंने भी कंफर्म किया है कि जो मरकजी मुलजिम है आबिद, उसका जो साथी इस जुर्म में शरीक था वो गिरफ्तार कर लिया गया है, शफकत। आपको ये भी बताता चलूं कि ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। आज पुलिस इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, आईजी भी बयान दे रहा है, सीएम भी बड़ा सीना तान के कह रहा है कि जी हमने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो उसने इब्तदाई बयान दिया है वो शर्मनाक है। शफकत ने ये बताया है कि 1 माह कबल इसी मुलजिम आबिद के साथ शेखुपुरा के इलाके में भी एक खातून से डकैती के वारदात के दौरान रेप करने की कोशिश की गई और जब उसी ऐन वक्त पुलिस पहुंच गई तो हम दोनों फरार हो गए। ये उस शेखुपुरा से भी फरार हुए। इससे पहले 2013 में ये माँ बेटी के साथ रेप कर चुके हैं और गिरफ्तार भी हुए, लेकिन चूंकि वो गरीब आदमी थे, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, इसलिए उन पर दबाव डाल के जो है, और इसमें ये जो सनसनीखेज इंकशाफ किया है इस शफकत ने कि वहां भी जो है वो मुलजमान ने दबाव डाल के उनको बिठा दिया और वहां से वो बरी हो गए। ये बहुत ही यूज टू है इस तरह की। बल्कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि उनको प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए थी और ये नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा है कि जी ये मुलजिम पहले भी ऐसी कई वारदातें कर चुके हैं। ये इतनी मजायका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कुछ गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, जिसमें खुद अपनी नाअहली का एतराफ कर रहे हैं। और आज भी जो हैं एक रहनुमा, उनकी जानिब से बहुत शुक्रिया शेराज निसार तमाम तर तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मोटरवे ज्यादती केस में मुतासिरा खातून ने अज खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन को पहचानने से इनकार कर दिया। मुलजिम वकारुल हसन की तस्वीर मुतासिरा खातून को व्हाट्सएप की गई, लेकिन खातून ने मुलजिम को पहचानने से साफ इनकार कर दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस में मुतासिरा खातून ने अज खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन को पहचानने से इनकार कर दिया। मुलजिम वकारुल हसन की तस्वीर मुतासिरा खातून को व्हाट्सएप भी की गई, लेकिन खातून ने मुलजिम को पहचानने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से रिमार्क्स देते हुए कहा कि पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामाबाजी। सीसीपीओ ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को मुआफी मांगनी चाहिए। कानून के मुताबिक हुकूमत चाहे तो अदालती तहकीकात करवा सकती है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सीसीपीओ मजलूम खातून को गलत कह रहा है? अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से रिमार्क्स देते हुए कहा कि पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कि ड्रामेबाजी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में समात के हवाले से बात करते हैं अली तारिक से। जी अली तारिक, क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट के मोटरवे पर खतून ज्यादती केस की समात आज हुई है। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख आज अदालत में पेश हुए और बताया खतून से मुलजमान का खुलिया पूछा और अपना काम शुरू कर दिया। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। एक बच्ची इस एतमाद के साथ निकली थी कि मोटरवे पर महफूज है खतून और बच्चे किस करब में रहे आप डाला है। ये सब जो सवालात हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है लाहौर हाई कोर्ट ने किए। इसके जवाब में सीसीपीओ ने कहा कि खुदा की कसम पुलिस को सजाएं दें ताकि ठीक हो जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है, किसी को माफी नहीं मिलेगी, सबको पकड़ेंगे। आज आप हैं, कल कोई और होगा, हम इस अदारे के तौर पर देखते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने यह भी कहा है खतून और बच्चों की सारी जिंदगी मुतासिर हुई है। आप अदारों से टकराव की बात करके जान नहीं छुड़ा सकते। अब जो हालात बन गए हैं अदालतों को ज्यादा अहम किरदार अदा करना होगा। सही, बहुत शुक्रिया अली तारिक तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मोटरवे केस पर सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने मुतनाज़ बयान पर मुआफ़ी मांग ली। अपने बयान में सीसीपीओ ने कहा कि किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी मांगता हूँ, मुतासिरा खातून और तमाम तबकात से मुआवजा चाहता हूँ। मेरे बयान का मतलब कोई गलत तासुर नहीं देना था।
کوئی بھی غلط مطلب یا تاثر نہیں تھا، اور اگر اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی میری وجہ سے تو میں تہہ دل سے اپنی بہن سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے معذرت کرتا ہوں، اور تمام ان طبقات سے کہ جہاں پر یہ ایک رنج و غم یا کیفیت غصے کیا، ان سب سے میں معذرت۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون نے بچوں سے زیادتی کے ملزموں کو سر عام پھانسی دینے سے متعلق ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی نے بچوں سے زیادتی کے ملزموں کو سر عام پھانسی دینے کے حوالے سے ترمیمی بل سینٹ میں جمع کروایا۔ بل میں عمر قید کے ملزم کو موت تک قید رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ سینیٹر جاوید عباسی نے بل میں زیادتی کے مقدمات کی سیشن کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ میں سماعت کی ترمیم بھی شامل کی ہے۔ مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ ریپ اور زیادتی کے مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں کرنے کی پابند ہوگی، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں دائر ہوگی۔ سینٹ میں جمع کرائے جانے والے بل میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ زیادتی کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپیل 2 ہفتے میں نپٹائے گی۔ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں لیگی صدر کی بیٹی رابعہ عمران کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ لیگی صدر شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جویریہ علی کی حاضری معافی کی درخواست پر نیب کا جواب کہاں ہے، جس پر پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ جویریہ کی درخواست پر جواب دینے کے لیے مہلت فراہم کی جائے۔ فاضل جج نے کہا کہ جویریہ کی درخواست پر نیب کے وکلاء بحث کریں۔ نیب وکیل نے کہا کہ ہمارے مذہب نے جو درجہ ہماری خواتین کو دیا ہے کس مذہب نے نہیں دیا، خواتین کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پنجاب کے عوام کی خدمت کی، حکومت کو انتقام کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، حکومت صرف اور صرف انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اسلام آباد پہنچ گئے۔ زلمے خلیل زاد دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ زلمے خلیل زاد دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان کے درمیان مذاکرات کے صرف 2 دن بعد زلمے خلیل زاد کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بین الافغان امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دونوں فریقین مذاکرات کے لیے قطر میں موجود ہیں، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا ان میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ امریکی بزنس مین اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنما ملک طاہر اقبال نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ ہری پور میں قریبی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس جا رہے تھے کہ کوٹیٹرا کے مقام پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ گاڑی کے ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے طاہر اقبال کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ فائرنگ سے 2 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے طاہر اقبال اور زخمی افراد کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک زخمی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد تحقیقات میں پیش رفت سامنے آ سکے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر محمود خان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ محمود خان کا کہنا تھا کہ قاتلوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مرحوم کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طاہر اقبال مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قاتلوں کی جلد گرفتاری کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حزب اختلاف کی اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم نواز کی جگہ اب مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف وفد کے ہمراہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی شرکت سے متعلق فیصلے پر پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا، جبکہ حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں نے بھی وفود سے متعلق پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا۔
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کل لاکھوں بچوں کو اسکول واپسی پر خوش آمدید کہیں گے. ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے اسکول جائے. ہم نے یقینی بنایا کہ اسکول آپریشنز پبلک ہیلتھ سیفٹی اصولوں کے مطابق ہونے چاہئیں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کل لاکھوں بچوں کو اسکول واپسی پر خوش آمدید کہیں گے. ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے اسکول جائے. ہم نے یقینی بنایا ہے کہ اسکول آپریشنز پبلک ہیلتھ سیفٹی کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہئیں. وزیر اعظم عمران خان کا کل دورہ لاہور متوقع ہے. دورے کے دوران وزیر اعظم کو موٹر وے زیادتی کیس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان راوی ریور فرنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی. وزیر اعظم کو پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر بریفنگ بھی دی جائے گی. وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا. کابینہ اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا ECC کا فیصلہ پیش کیا جائے گا اور کے الیکٹرک کے لیے بجلی 2.89 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی تھی. پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6,383 ہو گئی. مزید 539 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,02,020 ہو گئے. 551 مریضوں کی حالت تشویشناک جبکہ 2,90,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریضوں کی زندگی نکلی. سندھ میں 2,445, پنجاب میں 2,217, خیبر پختونخوا میں 1,257, بلوچستان میں 145, گلگت بلتستان میں 76, آزاد کشمیر میں 65 اور اسلام آباد میں 178 مریض انتقال کر چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 539 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 97,760, سندھ میں 1,32,084, خیبر پختونخوا میں 36,992, بلوچستان میں 13,595, گلگت بلتستان میں 3,227, اسلام آباد میں 15,941, آزاد کشمیر میں 2,421 مریض ہو چکے. جبکہ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,93,00,000 ہو گئی. ہلاکتیں 9,30,000 ہو گئی. 2,11,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 1,98,533, برازیل میں 1,31,663, میکسیکو میں 70,821, روس میں 18,635, بھارت میں 80,000, ترکی میں 7,056, ایران میں 23,313, افغانستان میں 1,415 اور سعودی عرب میں 4,268 اموات ہو چکی ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.